أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. عزیزان، علم کلام میں ہم آخری نقطہ جو ہم نے پڑھا تھا علم الکلام کے اندر وہ یہ تھا کہ ہم نے کہا تھا عقلائے دہر. عقلائے دہر، عقلائے دہر، عقلائے دہر یعنی انٹلیکچوئلز، انٹیلیجنشیا. یہ طبقہ جو ہے ذہین لوگوں کا، انٹیلیجنشیا، جسے ہم کہتے ہیں عقلائے دہر، زمان کے عاقل ترین لوگ ہیں. ہم نے کل کہا یہ والا نقطہ کہ عقلائے دہر کا حتمی نتیجہ یہ تھا، یہ حتمی نتیجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی اور ہوتا تو ایسا کارنامہ انجام نہیں دیتا جو کہ جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا، اسلام کو پیش کیا. ابھی وہ مسلمان نہیں ہے، بعد میں مسلمان بن گئے، تو لہذا وہ قرآن پیش نہیں کر سکتا تھا یا قرآن لکھ نہیں سکتا تھا. بعد میں جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کا بھی وہی نقطہ نظر بن گیا کہ یہ خدا کی طرف سے کتاب آئی، یہ خدا کی کتاب ہے یقیناً. اس سلسلے میں انہوں نے یہ کیسے نتیجہ نکالا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے. کل ہم نے اتنا بتایا کہ نتیجہ نکالا، تو یہ نتیجہ اس لحاظ سے کہ قرآن ایک چیلنج دیتا ہے، ایک چیلنج ہے تمام دنیا کو، تب سے لے کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک یہ چیلنج ہے. اور وہ چیلنج یہ ہے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، کس بارے میں؟ شک مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا. اگر آپ کو شک ہو تو پھر فاتو، تب لے آؤ، ہم بھی دیکھتے ہیں تم بھی بنا سکتے ہو. فاتو بسورۃ، ایک ہی سورہ، 114 سورتوں میں سے آپ ایک ہی سورہ لے آؤ، اور چھوٹی سے چھوٹی بھی لے آؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا. بسورۃ من مثلہ، اس جیسی قرآن میں جو صورتیں ہیں ان جیسی کوئی ایک سورہ بنا کے لاؤ. من مثلی، اور اس کے لیے وادعو، ساتھ میں آپ دعوت دے کے لے آؤ، ساتھ میں وادعو شہداءکم، شہداءکم، اپنے شہداء جو آپ لاؤ گے ان کو. لیکن وہ شہداء کون سے ہونے چاہیے؟ من دون اللہ، اللہ کے بغیر. ان کنتم صادقون، اگر آپ سچے ہوں اس شک میں تو ہم بھی دیکھیں. ان کنتم صادقون، ان کنتم صادقین، سوری، ان کنتم صادقین. یہ ایک چیلنج ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، جو کچھ ہم نے نازل کیا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور ساتھ میں وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم، اپنے ہاتھ میں شاہد بھی لے آنا. لیکن کون سے شاہد؟ من دون اللہ. ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو. اگر آپ اپنے کہنے میں، اپنے خیال میں، اپنی سوچ میں سچے ہو تو ذرا یہ کر کے دکھاؤ.
پھر خود ہی اللہ بیان فرماتا ہے قرآن کے اندر فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر آپ ایسا نہ کر سکے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر آپ ایسا نہ کر سکے، اگر آپ ایسا نہیں کر پائیں گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے یہ کام، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر آپ ایسا کر پائے، اور ہم چیلنج دیتے ہیں کہ نہیں کر پائیں گے، ہرگز نہیں کر پائیں گے، ابداً نہیں کر پائیں گے، وَلَن تَفْعَلُوا، لہذا آپ کیا کرو گے، فَاتَّقُوا، کم سے کم اتنا تو کرو کہ ڈرو، فَاتَّقُوا، کس چیز کو ڈرو، فَاتَّقُوا النَّارَ، جہنم کی آگ سے ڈرو، التی، وہ کون سی آگ ہے، التی، جو کہ جس میں کہ وقودھا، جلتی ہے، وقودھا، جو کس چیز سے جلتی ہے، اس کا ایندھن کیا ہے، ہیزم اس کا کیا ہے، کس چیز سے جلتی ہے، جیسے یہ یہاں ہمارا گیس سے جلتا ہے، تو یہ جو نار ہے جہنم کی کس سے جلتی ہے، وقودھا الناس، ایک لوگوں سے جلتی ہے، والحجارہ، اور پتھروں سے، وقودھا الناس والحجارۃ اعدت للکافرین، جو کہ تیار کی گئی ہے للکافرین، کافروں کے لیے، سورہ بقرہ کی 23 سے 24 آیت، وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر آپ ایسا کر پاؤ گے لیکن ہرگز نہیں کر سکتے ہو، پس کیا کرو، فَاتَّقُوا النَّارَ، اس جہنم کی آگ سے ڈرو، جو کس ایندھن سے جلتی ہے، کون سی چیز اس کو بھڑکاتی ہے، وقودھا الناس والحجارہ، دو چیزیں، ایک انسان، بدکار لوگ جو اس میں جائیں گے، والحجارہ، اور پتھر۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا انسان اور پتھر سے آگ کبھی جلتی ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے، پتھر کبھی جلتا نہیں ہے، تو یہ خدا نے کیا بیان فرمایا؟ آپ کو تو پتہ ہے کہ کول جو ہے وہ تو پتھر بن چکا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اصل میں کوئلہ ہوتا ہے، زبردست پریشر سے وہ پتھر بن چکا ہوتا ہے، تو یہ پتھر ہوگا کوئلے کا پتھر۔ انسان جو ہے، انسان بھی تو مادہ ہے، جب آگ میں جائیں گے تو آگ ہی بن جائیں گے، یہ بھی ایک طرح سے ہیزم بن جائیں گے، اور اس میں پتہ گیا ہے کہ جلد جلتی جائے گی، دوسری طرف سے اس کو پھیرا جائے گا، وہاں سے چلے گی، یہ والی تازہ نئے سرے سے زندہ ہوگی، پھر ادھر سے لائیں گے تو آپ سمجھنا، یہ دونوں چیزیں جلنے میں مدد دیں گی، انسان بھی اور پتھر بھی، کوئلے کے پتھر، ٹھیک ہے۔ اعدت، اور یہ جہنم آمادہ کی گئی ہے، تیار ہی کی گئی ہے کافروں کے لیے، جو کہ حق کو قبول نہیں کرتے، اور آپ اگر حق کو قبول نہیں کرتے ہیں، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس سے ڈر، کم سے کم تو ڈرو، یہ چیلنج ہے، اور معلوم ہے کہ تب سے لے کے اب تک، اور یقین یہ ہمارا ہے کہ قیامت تک بھی کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو کہ قرآن کی جیسی ایک بھی صورت پیش کر سکے، لیکن یہاں ہمیں معلوم ہے کہ انٹیلیجنسیا ایک آدمی نہیں بلکہ پورا مجموعہ، عقلاء کا مجموعہ، عقلائے دہر کے پورے لوگ بھی ایسا، یعنی سب مل کے بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ ایک آیت، دوسری آیت بھی اسی طرح قرآن کے اندر، وہ ہے یہ کہ پہلا حصہ پڑھیں گے، وہ لکھوں گا میں نہیں، وَمَا كَانَ، یہ قرآن جو وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ، یہ قرآن نہیں ہے، أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، کسی اللہ کے بغیر کسی نے افترا کیا ہو، کہ کسی پر افترا لگایا جا سکے کہ فلاں کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔
من دون اللہ خدا کی، ولیکن تصدیق الذی، بلکہ یہ تو تصدیق کرتا ہے، یہ تو کنفرم کرتا ہے. کیا چیز کنفرم کرتا ہے؟ بین یدیہ، جو ان کے درمیان کتابیں ہیں، انجیل، زبور، تورات، ان کی تو کنفرمیشن کرتا ہے. اور صرف کنفرمیشن نہیں، وتفصیل الکتاب، بلکہ ان کتابوں کی تفصیل ہے اس میں. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، کہ سب کی سب اللہ کی طرف سے ہیں. اب یہ اس کا جو ہم کیا پھر اگر یہ قبول نہیں کرتے ہیں، یقولون، تو کیا یہ کہتے ہیں؟ یقولون، کیا یہ کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ یقولون افتراہ، کہ اسے پیغمبر نے خود بنایا ہے. کہ آپ ایسا کہو گے؟ قل، تب آپ پیغمبر ان سے کہیے، قل فاتو، اوپر والی ہی بات، فاتو بصورت مثلہ، اوپر کہا تھا خدا کے بغیر کوئی شودہ، یہاں کہتا ہے وعدہ، ساتھ میں دعوت دو، آپ ساتھ میں لے آؤ، من استطاع، جس کو بھی آپ چاہو، جس کی بھی آپ میں قدرت ہو، جس کو بھی آپ لا سکتے ہو، ضروری نہیں کہ خدا کے بغیر، کوئی بھی، من استطاعتم من دون اللہ، جسے بھی چاہو. ان کنتم صادقین، باقی وہی، ان کنتم صادقین. سورہ یونس کی جو میں نے پڑھی صرف اور لکھی نہیں، وہ ہے 37ویں آیت اور یہ ہے 38ویں آیت. 37 تو 38، 37 سے 38ویں آیت، 2 آیتیں. اور یہ اب تک ایسا کچھ عمل میں نے کوئی نہیں لا سکا یہ، تو لہذا یقیناً یہ خدا کی کتاب ہے. تو اسی وجہ سے قرآن پر لوگوں کا یقین پیدا ہو گیا، چارہ نہیں تھا. اس لیے قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کی وجہ سے لوگ مسلمان بنتے گئے. صحیح ہے؟ اچھا، تو یہ تھی کل کے بارے میں تھوڑا سا. اور پھر ہم اس کے بعد آتے ہیں اگلے نقطے پر. اور وہ یہ ہے کہ اب ہم نے کہا بعثت رسول جو ہے آخری بعثت ہے، بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہے، تو لہذا آخری ہے، لہذا معجزہ بھی آخری. معجزہ جو بھی وہ بھی خاتم بعثت پیغمبر، خاتم بعثت کا اصلی معجزہ. جو یہ معجزہ ہے یہ قرآن ہے. اس قرآن میں ہمیں نقطہ کیا پڑھنا ہے اس وقت؟ نقطہ یہ ہے، اس قرآن نے اپنے مخصوص لب اللہجے سے، مخصوص لب اللہجہ، یہ کوئی اور تحریر نہیں پیش کر سکتا ہے، لب اللہجہ. تو اس لب لہجے میں تاریخی واقعات بیان ہوئے، تاریخی واقعات جو بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، یعنی اسلام کے آنے تک جو بھی تاریخ میں واقعات گزر چکے ہیں وہ سب بیان کیے ہیں قرآن میں. آدم سے لے کے، آدم میں بھی عالم ملکوت میں ہی تھا، تب سے لے کے بیان ہو چکے ہیں سب کے سب. اکثر جو جن سے کوئی نصیحت ملتی ہو، کوئی قاعدہ، کوئی اصول نکلتا ہو، ان کو بیان کیا. تو ان سب میں اصل رسول کے سمیت تاریخی واقعات کے ضمن میں، کے بیان کے ضمن میں
ان کو بیان کیا اسی کے ضمن میں، اسی کے سلسلے میں، بلکہ عصر رسول میں جو واقعات ہوئے، عصر رسول، جنگیں، معاہدے وغیرہ وغیرہ، عصر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، ان سب کو بیان کرتے ہوئے ان کی شرح قرآن میں، ان سب کی شرح پائی جاتی، شرح، کمنٹری قرآن کرتا ہے ان تمام چیزوں کی. تو اس شرح کے اندر بصورت ہدایت بشر، ہدایت بشر کے لیے ہمیں کیا ملتے ہیں؟ رہنمائی ملتی ہے. اور اس رہنمائی میں کیا اصل میں چیز ہے؟ کلی اصول، اصول کا استنباط. کلی اصول کا استنباط کیا جا سکتا ہے. یعنی ان واقعات میں سے جیسے قرآن نے بیان کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ کے زمانے کے واقعات بھی، ان سب کو ایسی شرح کے ساتھ، ایسے طریقے میں، اپنے مخصوص لب و لہجے میں قرآن نے ان کو بیان کیا ہے، اس طریقے سے کہ ان میں سے ہدایت بشر کے لیے، رہنمائی کے لیے کلی اصول کا استنباط کیا جا سکتا ہے. یعنی ہم اصول ڈرائیو کر سکتے ہیں، رولز ڈرائیو کر سکتے ہیں، لاز ڈرائیو کر سکتے ہیں، اور ان لاز کو استعمال کر کے آئندہ اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں. یہ ایک اور خاصہ ہے قرآن کریم کا. ایک چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی بات تو یہ ہدایت بشر کا کام ہے، قرآن کا کام. تو اس لیے اگلا نقطہ، اگلا نقطہ یہ ہے کہ قرآن جب نازل ہوا، دو چیزیں ہوئی. قرآن کا نزول جب ہوا، اس میں دو چیزیں رہی، اور وہ یہ کہ ایک ساتھ نازل نہیں ہوا. قرآن کا نزول جو ہوا وہ ایک ساتھ نہیں، بلکہ دھیرے 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 ہوا. آج تھوڑا سا کال اور تھوڑا سا، اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے، ان پارٹس، ناٹ ایز اے ہول، دھیرے دھیرے. نمبر ایک، دھیرے دھیرے نازل ہوا. اور اس دھیرے دھیرے سے جو کچھ ہمارے لیے اسلام کی شکل بنتی گئی، اس میں تدریج پایا جاتا ہے. تدریج، یہ بہت ضروری پوائنٹ. تدریج، درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ. جیسے کوئی چیز پہلے حلال تھی، اس کو رہنے دیا حلال، پھر کچھ وقت کے، کچھ دیر کے بعد ایک دم سے اس کو تبدیل کیا، پہلے مکروہ ہے پھر حرام ہے. وہ درجہ درجہ کر کے احکام نازل ہو گئے، ہے نا. اس کو تدریج کہتے ہیں. یہ جو تدریجی عمل ہے قرآن کے نزول میں، جو یہ تدریجی عمل ہے، عام طور پر جو جاہل لوگ کہتے ہیں، جاہل یا سطحی لوگ، جاہل یا سطحی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو عیب ہے. اس تدریج کو عیب سمجھتے ہیں یا نقص سمجھتے ہیں. حالانکہ ان کی سوچ غلط ہے، ان کی سوچ صحیح نہیں ہے. یہ عیب نہیں، نقص نہیں، بلکہ اسی تدریج کی وجہ سے لوگ دھیرے دھیرے واقعات کو نظر میں رکھتے ہوئے، پیغمبر کی کامیابی تو اسی میں ہے. کبھی تو کوئی عادت زبردست تھی ایک انسان میں، تو ایک فوراً ہی اس کو حرام نہیں قرار دیا گیا، تو اس نے پہلے ایمان لایا، نمازیں پڑھنا شروع کی، پھر ایک دم سے حکم آیا کہ اب یہ کام حرام ہے. تو وہ آمادہ ہو چکا تھا تب تک، تو پھر اس نے قبول کر لیا. اگر تدریج سے نازل نہیں ہوا ہوتا، دھیرے دھیرے نازل نہیں ہوتا تو آدمی مسلمان بنتا ہی نہیں پہلے سے ہی. تو لہذا پیغمبر کی کامیابی کا دار و مدار جو ہے وہ تو اسی تدریج کے عمل پر ہے، دار و مدار.
اسی تدریج پر، تدریجی عمل پر ہی یہ دار مدار ہے پیغمبر کی کامیابی کا صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے نا؟ اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ اب اسی چیز کا نتیجہ ہوا یہ کہ قرآن نازل ہوتا رہا اور لوگ جڑتے رہے اسلام کے ساتھ، نزول ہوتا رہا، لوگ جڑتے رہے، اور قافلہ بڑھتا گیا اور آخر پر رسول اللہ کے زمانے میں ہی، صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی پورا جزیرۃ العرب اسلام کے دائرے میں آ چکا تھا. بغیر اکا دکا کے وہ الگ چیز ہے، تمام جزیرۃ العرب پر اسلام پھیل چکا تھا ان کے اپنے زمانے میں. پہلے 13 سال تو وہ تو ہماری نظر میں اس میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا، حالانکہ بنیاد تو اسی نے بنائی، لیکن پچھلے 10 سال میں، مدنی دور کے 10 سال میں ہی، صرف 10 سال، اتنا بڑا انقلاب، اسے کامیابی ملی اور پورے جزیرۃ العرب پر چھا گیا اسلام. یہی کامیابی ہے پیغمبر کی، اور یہ نتیجہ ہے اسی تدریجی عمل کا. سمجھ رہے ہیں نا یہ؟ اور پھر جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ 8ویں سن ہجری میں فتح مکہ ہوا، تو فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ یہ تو شروعات تھی اسلام کے پورے چھا جانے کی، شروعات فتح مکہ سے ہو گئی. جب مکہ فتح ہوا تو جو بھی راستے کے روڈے تھے وغیرہ وہ ختم ہو گئے، تو لہذا نازل ہوئی سورہ والنصر، سورہ نصر کا نزول، النصر کا نزول. اور خدا نے اب اعلان کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح. جبھی تو اللہ کی مدد آ گئی، تبھی تو اے پیغمبر آپ کو فتح مل گئی. آپ کو ہی نہیں، آپ کی پوری قوم کو، قوم مسلمان کو، قوم مسلم کو فتح مل گئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اور اس فتح کے نتیجے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ورأیت الناس، آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ، کہ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، افواجا، فوج در فوج، جتھے پہ جتھا، جتھے پہ جتھا، فوج پر فوج آ رہے اور داخل ہو رہے اس میں، اسلام. فسبح، لہذا آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فسبح بحمد ربک، اللہ کی حمد میں آپ تسبیح پروردگار کی پڑھتے رہے. واستغفر، دوسری چیز، ایک تسبیح، ہر کام کے لیے 2 چیزیں ضروری ہوتے ہیں، ایک تسبیح پروردگار پڑھنا، اور ساتھ میں اپنی خامیوں کے لیے استغفار کرنا. فسبح بحمد ربک واستغفر، اور اس کی شان میں، اس کے دربار میں استغفار پڑھا کرو. یقین جانیے انہ کان توابا، وہ بخشنے والا ہے. تو یہ آیت، یہ صورت سمجھ لیجیے اسلام کے تکمیل کی ایک، وہ ہم کہیں گے اناؤنسمنٹ، وہ اناؤنسمنٹ تھی یہ سورہ. صحیح ہے؟ اچھا، اس کے مقابلے میں اب تھوڑا سا مقابلہ کریں گے ہم پہلے، اسلام سے پہلے والے پیغمبروں کا. پہلا جو اولو العزم پیغمبر تھا وہ کون تھا؟ آپ کو یاد ہوگا؟ ہاں جی، شاباش. آپ حضرت کون؟ آپ اونچا کیوں نہیں بولتے ہیں کہ کہیں غلط نہ ہو؟ ڈرنا نہیں چاہیے، ناکامیوں سے ہی انسان آگے چلا جاتا ہے، ناکامیاں جب آتی ہیں. ہاں جی، حضرت ابراہیم پہلا، دوسرا، دوسرا، تیسرا، وہ تو آپ نے دوسرا بتا دیا نا. تیسرا کون ہے؟
ہاں نوح تو سب سے پہلے آنا چاہیے تھا نا. پھر آدم تو اولو العزم نہیں ہے. نوح پہلا ہے. ابراہیم دوسرا ہے. موسیٰ چوتھا حضرت اور پانچواں ہمارا جناب. تو نوح کا نام کیا تھا؟ نوح یعنی نوحہ کرنے والا، رونے والا، سر پیٹنے والا، روتا رہا، نوحہ کرتا رہا. یہ کیا ہو گیا؟ لوگوں کو میرا کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ اس کا اصل میں نام نہیں ہے. نوح اس کا لقب پڑ گیا کیونکہ وہ زندگی بھر روتا رہا. اے اللہ یہ مارتا ہی نہیں میرے، میں بولتا رہا تبلیغ کرتا ہوں، یہ پتھر مارتے ادھر سے، اپنے کانوں میں روئی گھساتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں جیسے دیکھا ہی نہیں. اب میں کیا کروں؟ اس وجہ سے اس کا نام نوح پڑ گیا. اصل میں اس کا نام یا تو عبد الغفار تھا، یا تو عبد المالک تھا. عبد الغفار، عبد الاعلیٰ تھا، مالک نہیں بلکہ ملک، عبد الملک، یا تو عبد الاعلیٰ تھا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ، کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ عبد الغفار تھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ عبد الملک تھا، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ عبد الاعلیٰ تھا. لیکن نوح وہ اصل میں صفت سے تھا، نہ کہ نام سے. عبد الملک، میم لام اور کی، سوری، عبد الملک. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کو معلوم ہے اس نے بہت لمبی عمر پائی، بہت لمبی عمر پائی، جس میں سے اس نے جب اعلان کیا اپنی نبوت کا تو اس نے تب سے لے کے آخر تک 950 سال تبلیغ کی. 950 سال کی تبلیغ چھوٹی بات نہیں ہے. 950 سال، 50 کم 1000 سال، 50 کم 1000 سال اس نے تبلیغ کی. حاصل کیا ہوا؟ حاصل ہوئے 80 لوگ. 80 لوگ مومن بن گئے. سوری 80 نہیں بلکہ 80 بعد میں بن گئے. 80 اصل میں ٹوٹل ہے. اس میں 72 تھے جو مومن بن گئے، اور پھر اس کے اپنے خاندان میں سے 8 لوگ، اور یہی